جیسا کہ پاکستان ہسٹری سیریز چل رہی ہے، میں ہوں رضوان آفتاب راجپوت اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ یہ 1955 کا دور تھا جب غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے سے برطرف کر کے اسکندر مرزا نے اس عہدے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ گورنر جنرل سر غلام محمد کو برطرف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اسکندر مرزا نے 1955 میں ان کا عہدہ سنبھال لیا اور 1956 میں جب پہلا آئین نافذ ہوا تو وہ پاکستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ ان کی صدارت سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی اور انہوں نے شہریوں کے معاملے میں غیر آئینی فیصلے کیے۔ اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے اور یہ ایک واحد انسان تھا جس کا ڈائریکٹلی تعلق میر جعفر سے تھا۔ میر جعفر کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک ایسا انسان جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کو غداری کی، ان سے بغاوت کی اور اس نے انگریزوں کو راستے دیے۔ جی ہاں، میر جعفر کا پوتا اس وقت پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن چکا تھا۔ اسکندر مرزا کا دور پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالنے والا دور تھا۔ اسکندر مرزا کا پہلا شکار پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جن سے ان کی نہ بنی اور انہوں نے ان کو بھی برطرف کر دیا اور اپنا وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو منتخب کیا، مگر ان سے بھی نہ بننے کی صورت میں 2 مہینے بعد ان کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ حسین شہید سہروردی اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، تو یہ بات اسکندر مرزا کو کھٹکی اور اس نے حسین شہید سہروردی کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کیا۔ حسین شہید سہروردی کی جگہ اسماعیل ابراہیم چندیگڑھ کو اپنا معاون خصوصی اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کیا، مگر 2 ماہ بعد چندیگڑھ کو بھی انہوں نے برطرف کر دیا۔ یہ ایک واحد ایسے انسان تھے جن کا کسی پر بھروسہ بنتا ہی نہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیروز خان نون کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے پاکستان کا وزیر اعظم بنایا۔ اسکندر مرزا میر جعفر کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو نہایت ہی امیر تھا اور اس کا انگریزوں کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین یارانہ اور تعلق تھا۔ تبھی تو انگریز نے انہیں پاکستان کے 10 عہدوں پر فائز کیا۔ اسی لیے اس نے اپنے دور میں اسلامی طرز سیاست، اسلامی طرز حکومت اور نظام مصطفیٰ کی شدید مخالفت کی اور اس کی رکاوٹ کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتا رہا۔ وہیں پہ اسکندر مرزا نے جنرل ایوب کو چیف ایڈمنسٹریٹر لگا دیا۔ جنرل ایوب پر وہ احسانات پہ احسان کرتا چلا گیا اور اسکندر مرزا یہ سوچتا تھا کہ شاید ایوب ان احسانات کے بدلے اس سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے گا، جبکہ ایوب نے دوسرا رخ دکھایا اور اسکندر مرزا کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا اور پھر کبھی بھی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت ہی نہ دی۔ پاکستان میں دور اقتدار میں اس نے نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ پاکستان سے جلا وطنی کے بعد اس نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری، جہاں پر وہ ایک ہوٹل چلایا کرتا تھا اور اسی کی کمائی پر گزارا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو ملکہ برطانیہ کی طرف سے ایک خاص وظیفہ ملتا رہا جس سے اس کا گزر و بسر ہوتا رہا۔ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک ہونے والا یہ شخص تہران میں مارا گیا، تہران میں اس کی وفات ہوئی اور وہیں پہ یہ دفن ہوا۔ پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک یہ شخص کسی ایک دور میں اتنا مجبور ہوا کہ اس کے پاس اپنی دوائی لینے کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی بیوی ناہید مرزا سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بیماری کے علاج کے لیے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے مر جانے دو۔ جنرل یحییٰ نے اس کی لاش کو پاکستان لانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اسی لیے اس کو تہران میں دفن کیا گیا۔ سبسکرائب